الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے آن لائن بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اسی سلسلے میں ہم پیکر شرم و حیا، صاحب جود و سخا، بندے تسلیم و رضا، صحابی محبوب خدا، داماد مصطفیٰ، ہم زلف علی مولا، مظلوم مدینہ، سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے اور کریں گے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متوالے، آپ کے غلام، آپ کے چاہنے والے آپ کی محبت میں جمع ہو کر یا انفرادی طور پر آپ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے گھروں پر، ان جگہوں پر بھی رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا، نوازشوں کا، کرامتوں کا، شرافتوں کا، سعادتوں کا نزول ہوگا. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے. ابتدا ہی میں آپ مسلمان ہو گئے. اسلام کی ابتدائی دور تھا، اسی میں آپ نے اسلام قبول کیا.
اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی، آپ نے قبول فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کے لیے غلامی اختیار فرما لی۔ مگر جیسے ہی آپ مسلمان ہوئے، آپ پر مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد جب گھر تشریف لائے، گھر والوں کو پتہ چلا تو مخالفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے چچا مخالفت میں اس قدر آگے بڑھے کہ مضبوط رسی کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا اور کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا، اور مجبور کیا جانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو، ان کے دامن سے وابستگی چھوڑ دو، ان کی محبت کو دلوں سے نکال دو۔ مگر یہ عشق رسول کی وہ مے ہے کہ جس نے ایک دفعہ پی لی تو پھر اس کا خمار قیامت تک نہیں اترتا۔ آپ تو اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کردہ تھے رسول اللہ کی غلامی کے لیے۔ آپ کا ذکر خیر تو توریت و انجیل میں آیا ہوا تھا، رسول اللہ کے صحابہ میں، غلاموں میں، جانثاروں میں آپ کا ذکر تو توریت و انجیل میں ہو رہا تھا، تو آپ پھر دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں کرنا اختیار فرماتے؟ تو آپ نے ان صعوبتوں کو برداشت کیا، ان تکلیفوں کو برداشت کیا، رسول اللہ کی محبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں، وہ پلر کے ساتھ جو آپ کو باندھ دیا گیا، رسیوں کے ساتھ جو آپ کو باندھ دیا گیا، نہ کھانا دیا جا رہا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے، نہ چھوڑا جا رہا ہے، اور آپ استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ و رسول کی محبت میں آپ وہ ساری تکلیف کو جھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر والے، چچا آپ کو ستاتے ستاتے تھک گئے، مگر آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں تھکے، مجبوراً گھر والوں کو آپ کو آزاد کرنا پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں آپ کے اتنے فضائل اور برکات ہیں، وہاں یہ برکت و فضیلت بھی ہے کہ آپ عشرہ و مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بہت خوبصورت تھے، باطنی طور پر تو حسن و جمال آپ کے ساتھ موجود تھا ہی، دل تو آپ کا مستنیر منور تھا ہی، لیکن ظاہری طور پر بھی حسن و جمال کے حامل تھے۔ میانہ قد مبارک تھا، رنگ سرخی مائل گورا تھا، داڑھی شریف گھنی تھی، سینہ چوڑا تھا، پنڈلیاں مبارک گوشت سے پر تھیں، سر اقدس کے بال گھنگریالے تھے، اور دانت مبارک بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ اور بیان کرتے ہیں لوگ، یہاں تک کہ عبداللہ بن حزم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عثمان کو اپنے باپ ابراہیم سے بہت مشابہ پاتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ عرب میں بہت مالدار شخصیت تھے، آپ کی سخاوت کے بھی چرچے تھے، تجارت کے بھی چرچے تھے، مال و دولت آپ کے پاس بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود سادہ طبیعت کے حامل تھے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اللہ تعالی کے مقرب و محبوب بندوں کی شناخت، کہ دنیا ظاہری طور پر اگر ان کے قریب آ بھی جاتی ہے، ان کے دل میں جمع نہیں، ان کے دل اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت بسیرا کیے ہوتی ہے، اللہ تعالی کی محبت کے گلاب وہاں مہک رہے ہوتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ پر چل رہے ہوتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور سنت سادگی ہے۔ تو یہ سادگی کی سنت تمام صحابہ میں نظر آئے گی، اگرچہ وہ بظاہر غریب ہوں، اگرچہ بظاہر وہ امیر ہوں، یہاں تک کہ امیر المومنین کی مسند پر فائز ہوں، حکومت وہ کر رہے ہوں، حکمرانی انہیں ملی ہوئی ہو، پوری دنیا اسلام کے حکمران ہو، یا کسی ملک کے گورنر بنا دیے گئے ہوں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی سنت جو ہے وہ ان سے ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کو اپناتے ہیں۔ اے کاش کہ آج یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج معاملہ تو برعکس دکھائی دیتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی دنیا آ جائے وہ پھولے نہیں سماتا، وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ دنیا دار بن جاتا ہے، وہ دل سے دنیا کو چاہنے لگتا ہے، وہ دنیا کی محبت کے کانٹوں کو اپنے دلوں میں اگا لیتا ہے، اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالی کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل یہ معاملہ کثرت سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، کسی کو دنیاوی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی حکمرانی مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، تو پھر وہ دین پر قائم دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہمیں بے راہ روی کا شکار نظر آتا ہے، غفلت میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ کی سنت سے، سیرت سے، کردار سے، تعلیمات سے، نظریات سے، احکام سے وہ دور دکھائی دیتا ہے، اور دنیا داروں اور فرعونوں اور کافروں اور مشرکوں کے اطوار اپناتا ہے، ان کے تہذیب و تمدن کو اپناتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، مسلمانوں کا کردار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے، بلکہ جس صحابی کی سیرت کو بھی ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ان میں نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ، وہ میرے ہی راستے پر تمہیں لے کر چلے گا۔ ہر صحابی جو ہے میرے ہی دین کی رہنمائی، راہبری کرے گا، وہ میرے ہی راہ پر تمہیں لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر! اے کاش کہ ہم صحابہ کرام کے راستوں پر چلتے، آپ کے دامن کو تھام لیتے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتے۔ مگر افسوس آج کسی نے کھلاڑیوں کے فیشن کو اپنایا، کسی نے اداکاروں کے فیشن کو اپنایا، کوئی سوشل میڈیا کو دیکھ کر اس کے مطابق تہذیب کو اپنا رہا ہے، تعلیمات کو اپنا رہا ہے، کسی کو یہ پرواہ
ہوا ہی نہیں، اللہ نے جو قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا ہے اس کا میں مطالعہ کروں، اس کو میں پڑھوں اور اس سے میں دیکھوں کہ میرے لیے اس میں رشد و ہدایت کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن رشد و ہدایت ہے، لیکن رشد و ہدایت وہاں سے لینے کی بجائے افسوس ہم اغیار کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہماری جہالت بھی ہے، حماقت بھی ہے، غفلت بھی ہے اور بے راہ روی بھی ہے۔ اللہ تعالی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہمیں بھی سیرت مصطفیٰ پر، سنت مصطفیٰ پر، کردار مصطفیٰ پر، اخلاق مصطفیٰ پر، اوصاف مصطفیٰ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دولت مند بھی ہیں، اللہ اکبر، اس کے باوجود سادگی تو دیکھیے، سادگی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، دوپہر، اور عرب کی گرمی تو آپ جانتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں کچی اینٹ کو تکیہ بنائے، کچی اینٹ اس کو سر کے نیچے رکھے ہوئے اسے تکیہ بنائے سوئے ہوئے، اور آپ حسن و جمال تو سن چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ بابا جان یہ اتنے حسین و جمیل، یہ تکیہ لگائے مٹی کی اینٹ کا، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ میں چھوٹا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حکمران بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، صاحب وجاہت بھی ہیں، صاحب منصب بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور سادگی دیکھو کہ مسجد نبوی شریف کے فرش پر اور مٹی کی اینٹ کا تکیہ لگائے آرام فرما، کوئی پہرے دار بھی نہیں، کوئی دربان بھی نہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث پاک، دوسری روایت حضرت عبداللہ رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جب وضو فرماتے تھے تو خود ہی وضو فرماتے تھے، پانی بھی خود اٹھا کے لاتے، خود بھرتے، اٹھا کے لاتے، خود وضو کرتے۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے خدام بھی ہیں، غلام بھی ہیں، کسی غلام کو، خادم کو بلا لیجئے۔ وہاں ٹوٹیاں تو نہیں لگی ہوئی تھی نا کہ اس طرح ٹوٹی کھولو وضو کر لو، پانی کو لانا پڑتا تھا، بھرنا پڑتا تھا، اٹھانا پڑتا تھا، پانی وضو کرنا پڑتا تھا۔ تو عرض کی حضور آپ کسی خادم کو، غلام کو اٹھا لیتے؟ فرمایا دن بھر وہ کام کرتے ہیں، کیا رات کو بھی میں ان سے کام لوں؟ کیا ان کو آرام کرنے کا حق نہیں؟ اور خود وضو فرما رہے ہیں اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے، اللہ کے دربار کے حاضری کے لیے وضو فرما رہے ہیں، اور غلاموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور نرمی کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم کسی کو نوکر رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس میرا غلام ہے، جو چاہے جب چاہے اسے ذلیل کر دے، اگر اس سے کچھ ادنا سی غلطی بھی ہو جائے، درگزر جس سے ہونا آسان تھا، لیکن ہم رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، مار پیٹ تک آ جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جہاں چھوٹے بچے گھروں میں نوکر ہیں اور پھر وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، گھر والے ان کو ظلم و ستم کرتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، مار تک دیتے ہیں۔ آج ملازموں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ غلام نہیں، غلام کا معاملہ اور تھا،
اس کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں تھی، مالک اسے جو حکم دے اسے ماننا ہے، جبکہ یہ نوکر جو ہیں ان کا معاملہ اور ہے۔ تو ان کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے، اور ہمارے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان دیکھیے کہ یہ غلاموں کے ساتھ بھی رعایت برت رہے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے چین و آرام کا سبحان اللہ سلسلہ بنا رہے ہیں اور ان کو چین و آرام دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ آرام کرنے لگے، لونڈی کو بلایا، گرمی کا موسم تھا، آپ نے وہ ہاتھ کا پنکھا ہوا کرتا تھا، آج کل تو اس کا معاملہ نظر نہیں آتا، تو فرمایا کہ بھائی گرمی ہے، نیند ہے، تم مجھے پنکھا جھلو میں آرام کروں۔ تو اب لونڈی نے پنکھا جھلنا شروع کیا اور آپ سو گئے، ہوا لگی سو گئے۔ اب جب پنکھا جلتے جلتے رات کا وقت تھا تو لونڈی کو بھی اونگ آئی، وہ بھی سو گئی۔ اب جب ہوا نہ آئی، حضرت کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ لونڈی سوئی ہوئی ہے، آپ نے پنکھا اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کو جھلنا شروع کر دیا۔ اس کو جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، ایک دم وہ گھبرا کر آنکھ کھلی، دیکھا کہ امیر المومنین مجھے پنکھا جل رہے ہیں۔ معذرت کرنے لگی، فرمایا اس میں کیا بات ہے، تو بھی تو اللہ کی بندی ہے، تجھے بھی تو گرمی لگتی ہے، اگر تو نے مجھے پنکھا جھلا اور مجھے سلایا، تو سو رہی تھی تو میں نے تجھے پنکھا جھل دیا، اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ یہ ہے کردار اسلامی حکمرانوں کا، یہ ہے کردار مسلمانوں کا، یہ ہے کردار مومنوں کا۔ ہمیں اس کردار کو نبھانا ہے اور اس کردار کو دیکھنا ہے، اس سیرت کو اپنا، ان بزرگوں کے دن جو ہم مناتے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی اسی مہینہ جو ذو الحجہ کا مہینہ 18 ذو الحجہ کو آپ شہید ہوئے، آپ کا عرس ہے۔ یہ جو بزرگوں کا ہم عرس مناتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت کا بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ ایک تو برکت پانے کے لیے، سعادت پانے کے لیے، اور دوسرا سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی اپنا کردار، ہم بھی اپنا عمل ان کے مطابق کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، تاکہ ان کے طفیل ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، خوشنودی مل جائے، قرب مل جائے۔ تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی سیرت کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 24 ہجری میں آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ اسلامی فوجوں نے سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور مبارک میں اسلامی حکومت کو وسعت دی، یہاں تک کہ سندھ تک مسلمان آئے۔ آپ کے دور میں سندھ تک، مکران بلوچستان تک، تبرستان اور کابل افغانستان تک صحابہ کرام تشریف لائے، اسلامی فوج آئی اور ان ایشیائی ممالک کو بھی فتح کیا گیا، یہاں بھی اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے۔ اور اگر آپ غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام افغانستان میں ان کے مزارات ہیں، وہاں ان کے مزارات ہیں۔ یہ اسی لیے آئے تھے جہاد کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ آج اگر ہم سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر کا مقصد ہماری اپنی ذات، دنیا، مال و دولت، منصب، حکومت، شہرت،
ہم تو سیر و تفریح، ہم تو اس طرح سفر کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ والے اگر مدینہ سے چلے ہیں اور افغانستان آئے ہیں، یہ سندھ تک آئے ہیں، تو یہ سبحان اللہ، یہ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ اور انہوں نے یہاں آ کر اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اسکندریہ، ایران، مصر، خراسان، آذربائیجان اور آرمینیا کی بغاوتوں کا خاتمہ بھی کیا۔ آپ کے دور خلافت میں کیسر روم کا نام و نشان مٹ گیا۔ رے اور روم، ان کے بہت سے قلعے فتح ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشاپور، طوس، مرو اور سرخس مفتوح جو ہوئے تھے وہ یعنی انہیں فتح کیا گیا۔ جو علاقے فتح کیے گئے، آپ نے وہاں چھاونیاں قائم کی، چراگاہیں بنائی گئی مویشیوں کے لیے، چشمے کھدوائے گئے لوگوں کے لیے پانی کے لیے، رعایا کی آسائش کے لیے سڑکیں بنوائی گئیں، مسافر خانے بنائے گئے، سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پل بنائے گئے، بند باندھے گئے، اور آپ نے مسجد نبوی شریف اس کی توسیع فرمائی۔ رقبہ چھوٹا تھا، قریب کی زمین بکنے لگی۔ اپنے دور میں بھی آپ نے وسعت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات کے ساتھ آپ کے درمیان موجود تھے، اور اس وقت مسجد نبوی شریف وسعت نہیں تھی، چھوٹی تھی، تو اب اس قریب کی زمین جب بکنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر میری مسجد میں شامل کر دے گا، اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی نے سنا، اس شخص کے پاس گئے، 20 یا 25 ہزار میں وہ زمین خریدی اور مسجد نبوی میں شامل فرما دی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت پالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بیر روما کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں میٹھا پانی مسلمانوں کو دستیاب نہیں تھا۔ جس پانی تک دسترس تھی وہ کھاری تھا، اور کھاری پانی پینا ایک تکلیف کا باعث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر امتی پر شفقت فرمانے والے، اپنے غلاموں کو دیکھا کہ کھاری پانی پیتے ہیں، کھاری پانی استعمال کرتے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ میٹھے پانی کا وہاں ایک کنواں تھا جو روما نامی شخص کا تھا، بیر روما اسے کہا جاتا ہے، اس کنویں کو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس روما نامی شخص سے فرمایا کہ تم جنت کے عوض اس کنویں کو میرے ہاتھ پر بیچ دو۔ یہ بات کوئی عام شخص نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہے گا جو مالک جنت ہو۔ اللہ نے جس کے ہاتھوں پر جنت تجھے دے دی ہو، جو جنت کو جن کا مالک بنا دیا گیا، جنت جن کی ملکیت میں دے دی گئی ہو، جو جنت کے مالک بنے ہوئے ہوں، وہی تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کنویں کو جنت کے عوض مجھے بیچ دو۔ کتنی بڑی کھلی آفر۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میرے بچوں کا گزارا اسی پر ہے، یہ بیچ دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے بچوں کو دیکھا، دینے والے کو نہ دیکھا۔ جو جنت دے رہے ہیں وہ تیرے بچوں کو نہیں دیں گے؟
انما انا قاسم واللہ یعطی، ہر نعمت جو ہے انہی کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ اس نے تو معذرت کر لی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اس کے پاس گئے، سودا کیا اور 35,000 میں وہ کنواں خرید لیا۔ یہ آپ 35,000 آج کے نہ سمجھیں، وہ سونے اور سونے چاندی کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی، وہ 35,000 آج کل کے تو 35 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ تو آپ نے وہ کنواں خرید لیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص اگر وہ کنواں آپ کو دے دیتا تو کیا آپ اسے جنت عطا کر دیتے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر یہ کنواں میں آپ کی نظر کروں، فرمایا پھر جنت تیرے لیے ہے۔ تو آپ نے وہ کنواں سرکار کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اب کنواں تو دے دیا، سرکار نے جنت بھی دے دی، صرف جنت نہیں، اللہ اکبر، 2 راتوں تک سرکار ساری رات، اس رات سیدنا حضرت عثمان غنی کے لیے اللہ تعالی کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کرتے رہے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب جس کے لیے یہ دعائیں اللہ کا محبوب مانگ رہا ہو، اب کوئی اس کی حرص کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ غزوہ تبوک کو آپ نے غزوہ تبوک کا نام سنا ہوگا۔ غزوہ تبوک یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس سے پہلے کئی غزوے ہوئے، اور یہ جو تبوک کا مقام ہے یہ مدینہ شریف سے 660 میل یعنی 1000 سے زائد کلومیٹر، یوں سمجھ لیں لاہور سے حیدرآباد یا کراچی اس طرح کا فاصلہ، اتنا طویل فاصلہ، 1000 سے زائد کلومیٹر۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جانا ہے، غزوے کے لیے جانا، اور کہاں جانا ہے؟ 1000 سے زائد کلومیٹر کے فاصلے پر۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313۔ کتنی تھی؟ 313۔ جب غزوہ احد ہوا تو تعداد تھی 700۔ مجاہدین اسلام کی تعداد کیا تھی؟ اور جب غزوہ حدیبیہ کا ہوا تو 1500 مجاہدین اسلام کی تعداد تھی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت 10,000 مجاہدین تھے۔ اور جب غزوہ حنین ہوا 12,000 مجاہدین تھے۔ اور جب غزوہ تبوک ہوا تو 40,000، ایک روایت 70,000 اور ایک روایت 1,00,000 صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 9 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا، اور یہ تمام غزوات سے بڑا غزوہ۔ اب جس میں 1,00,000 صحابہ ہوں، سواریاں تو سب کے پاس نہیں، ہتھیار تو سب کے پاس نہیں، اب پیدل بھی چل رہے ہیں، اور پیدل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا بتاؤ بھائی؟ اگر کوئی لاہور سے حیدرآباد جائے پیدل، اور پھر سڑکیں اس طرح تو نہیں بنی ہوئی تھی کہ چلنا آسان ہو پیدل والوں کے لیے، پہاڑی راستے، میدانی راستے، بیچ میں جھیل آ جائے، چشمے آ جائیں، پانی کی سلسلہ آ جائے، سب کو عبور کر کے ایک طویل وقت گزارنے کے بعد میدان جہاد کو پہنچے۔ یہ کس کے لیے سفر کر رہے تھے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
یہ کس کے لیے گھروں سے نکلے تھے؟ وہ تو شہادت کا جذبہ لے کے نکلتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ واپس آئیں گے، گھر والوں کو بھی پتا ہے وہاں تو لاشا بھی نہیں آیا کرتا تھا، جس میدان میں شہید ہوئے وہیں دفن کر دیے جاتے تھے، گھر والوں کو تو صورت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آج کل کے معاملات ہیں کہ آج کل جو ہے نا جی، یہ کسی کی فوتگی ہو جائے تو بیٹھے جی انتظار میں، برف خانے میں ڈال دو جی میت کو، اور جناب ابھی فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، کزن آ رہا ہے، 1 ہفتہ لگے گا، 4 دن لگیں گے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں۔ حضرت ام کلثوم کا جب وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، پیچھے وصال ہو گیا۔ جب صحابی خبر لے کر آئے کہ سرکار نے فتح حاصل کر لی ہے، سرکار ابھی وہیں موجود تھے، صرف اطلاع آئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، سرکار کا بھی انتظار نہ ہوا اور آپ کی شہزادی کو دفنا دیا گیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے بعد تشریف لائے۔ آج انتظار کرتے نا فلاں معزز آ جائے، سرکار سے بڑھ کر معزز کون ہوگا؟ سرکار سے بڑھ کر محترم کون ہوگا؟ سرکار سے بڑھ کر رشتہ دار کون ہوگا؟ باپ ہیں تو نبی بھی تو ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ بیٹی کو دفنا دیا گیا، آپ تشریف لائے اور قبر پر پھر آپ نے حاضری، قبر پر تشریف لے گئے۔ تو بہرحال جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، اور اسلامی تعلیمات جو ہے نا جی، ان کو بروئے کار لائیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری برکت ہے۔ تو جنگ تبوک کی بات ہو رہی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اسے جنگ اسرت بھی کہا جاتا ہے، بڑی غربت تھی، 1,00,000 صحابہ مجاہدین ہیں اور سب کے پاس ہتھیار سواری بھی نہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی نہیں، سفر بھی طویل ہے، جنگ بھی پھر ہونی ہے۔ سرکار منبر پر تشریف لائے اور اعلان فرمایا، رغبت دلائی لوگوں کو، خطبہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قافلہ جا رہا ہے، ان کی مدد کرو۔ آپ نے ترغیب دلائی، خطبہ دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ تشریف رکھیں، سرکار منبر سے نہیں اترے، خطبہ جاری رکھا، ترغیب دلاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ مع ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ تشریف رکھے مگر سرکار منبر سے نیچے نہ آئے۔ آپ نے خطبہ جاری رکھا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ سرکار منبر سے تشریف نہ لائے، خطبہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور پھر کیا فرمایا؟ غور تو کرو کیا فرمایا۔ اے لوگو، آج جو عثمان نے عمل کیا ہے، اس عمل کے بعد انہیں آخرت میں اور کسی عمل کی ضرورت ہے؟ آج جو میرے عثمان نے عمل کیا ہے، آخرت میں
اس عمل کے علاوہ بھی کسی عمل کی حاجت ہے انہیں؟ گویا فرمایا کہ اب یہ جنتی ہے، اب یہ نجات پا گیا ہے۔ اور یہ بات 2 بار آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور آپ کو عثمان غنی ایسے نہیں کہا جاتا، امت کا بچہ بچہ غنی کہتا ہے۔ یہ جو غنی کا لقب ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، عمر کو فاروق کہتے ہیں، مولا علی کو حیدر کرار کہتے ہیں، آپ کو شجاعت کہتے ہیں، اور ان کو غنی کہتے ہیں، تو یہ ان کی سخاوت کی وجہ سے تو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، کہتا پڑ گیا۔ یہ سب آنے والوں کو بھی بتانا تھا کہ آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائشوں میں یہ نہیں کہ تم لوٹ مار شروع کر دو۔ ابھی پتا چلے نا پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے، پیٹرول شارٹ، پیٹرول ناپید، کہ جناب اب قیمتیں بڑھنے والی، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں کہ پیٹرول بڑھنے والا، اب جب 12 بجے رات کو ٹائم گزرے گا پھر دیں گے۔ شارٹ کر دی جاتی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لوگوں سے کے ساتھ نرمی اور سہولت نہیں دی جاتی۔ ذرا اپنے اسلاف کا کردار تو دیکھیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، لوگ فاقوں پر آ گئے، غربا فقراء بڑے پریشان، کھانے کو نہیں مل رہا، مویشیوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، بہت بڑی پریشانی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ صداقت کو تو دیکھیے۔ ایک دن اپنی رعایا سے فرمانے لگے، لوگوں سے فرمانے لگے، اہل مدینہ سے فرمانے لگے، غم نہ کرو، آج شام تک تمہاری مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اور وہ کیسے مشکل کشائی ہوئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ غلہ لے کر ملک شام سے آئے۔ اب ملک شام میں غلہ نہیں ہے، جو تھا وہ بک گیا، اب کچھ بھی نہیں، قحط پڑا ہوا، تو وہاں غلہ کہاں؟ اب صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جن کے پاس غلہ ہے، اور وہ بھی 1000 اونٹ۔ اب بیپاری تو آ گئے، وے لو بھائی قحط پڑا ہوا ہے، جو دنیا کاروبار کرنے والے آ گئے کہ ان سے لیں گے اور پھر قیمت لگا کے، منافع لگا کے، اب تو لوگ مجبور ہیں، جو قیمت لگائیں گے لوگ خریدیں گے۔ آپ کے پاس بیپاری آ گئے کہ حضور ہمیں یہ غلہ بیچیں گے، آپ نے فرمایا ریٹ لگاؤ۔ کہنے لگے جی 10 روپے کے غلے پہ 2 روپے زیادہ، یعنی 10 میں جو آپ کو پڑا 12 میں دیں گے، 12 میں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ کی آفر ہے۔ لوگوں نے کہا ہم مدینے کے بیپاری، کون اور آپ کو آفر دے گا؟ فرمایا نہیں، مجھے زیادہ کی آفر ہے۔ بات بڑی، بڑھتے بڑھتے کہنے لگے چلو جی پھر آخری یہ ہے کہ ہم 10 کے 15 دیں گے، جو آپ 10 کا لائیں ہم 15 میں خرید لیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ کی آفر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے، اتنا کون ہے جو اس سے زیادہ خریدے گا؟ آپ فرمانے لگے کہ میرا رب خریدے گا، 1 کے بدلے 10 دے گا، 1 کے بدلے 10 دے گا۔ وہ سارا جو غلہ تھا 1000 اونٹ کا، آپ نے غربائے مدینہ، فقراء مدینہ میں تقسیم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، جیسا کہ آج کے بیان کے عنوان سے بھی، کہ آپ کا ایک لقب مبارک ذوالنورین ہے، 2 نوروں والے، 2 نوروں والے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حیرت کی بات ہے کہ سارے ہی مسلمان جو جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو،
وہ آپ کو ذوالنورین کہتا ہے، دو نوروں والا، اور آپ دو نور والے کیسے بنے کہ رسول اللہ کی دو شہزادیاں وہ آپ کے نکاح میں آئی. تو اب جن کی صاحبزادیاں نور والی ہیں تو ان کے آقا، ان کے بابا، ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نور والی بنی جب سرکار نور والے ہیں. اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پوری ابن آدم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اب رسول اللہ تو آخری نبی ہیں، سرکار تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ کسی انسان کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں. یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں، پورے ابن آدم میں، پوری آدمیت میں صرف اور صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذوالنورین کے لقب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کی دو بیٹیاں ہیں، یہ تو ہو گیا. اب جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ اور کوئی نہیں تھی، ذوالنورین کا لقب بتا رہا ہے تم جھوٹے ہو، ایک نہیں تھی. ذوالنورین نے دو تو ثابت کر ہی دی، جبکہ آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، اور اس کا بیان ہم نے اپنے رسالے میں کیا ہے کہ دختران مصطفیٰ کی شادیاں، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ بیان اس میں اس کا درج ہے. آپ کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آپ نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اور آپ نے ان کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا. ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی بڑے غمگین ہوئے، یہاں تک کہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کی دامادی سے محروم ہو گیا. رقیہ دنیا سے تشریف لے گئی، فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ بھی عثمان سے کرنا. اب جن کا نکاح اللہ فرما رہا ہو، آج اگر کوئی ان کے بارے میں زبان دراز کرے تو اس کی زبان کاٹنی ہی چاہیے کہ وہ حضرت عثمان غنی ہی کی بے ادبی نہیں کر رہا، وہ تو اللہ تعالی کی توہین کر رہا ہے. اللہ جس سے محبت فرمائے، جسے شان دے، عزت دے، عظمت دے، یہ اس کی مخالفت کرے تو یہ کون ہے؟ یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہی ہو سکتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آپ کی نکاح میں دی. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ سنو عثمان غنی کی شان و عظمت کو. اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں سب تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اب ذرا بس میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، اور چونکہ وقت کم ہے تو اسی کے مطابق جناب میں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا پر آرام فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کاشانہ میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک جو گھٹنے سے نیچے کا حصہ ہے، پنڈلی مبارک، اس سے تہمت کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور اس میں شرن کوئی حرج کی بات بھی نہیں، ہمارے لیے نہیں، وہ تو شعار اسلام ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آرام فرما رہے، تشریف فرما رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد وہ دروازے پر آئے، اجازت مانگی، اندر تشریف لے آئے۔ سرکار اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی دروازے پر آئے، دستک دی، اجازت ملی، اندر تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو ڈھک دیا، پنڈلی کو اللہ اکبر۔ جب یہ حضرات وہاں سے رخصت ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جان صدیق اکبر آئے، آپ کی پنڈلی کھلی رہی، فاروق اعظم آئے، پنڈلی کھلی رہی، جب حضرت عثمان غنی آئے تو پنڈلی کو ڈھک لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہاں سے آپ کا ایک وصف شرم و حیا کا بھی پتہ چلا۔ آج تو وقت نہیں ہے، آئندہ موقع ملا تو آپ کی شرم و حیا کا بھی بیان کریں۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا سارے، یہ سب گھر والے ہیں، گھر میں آئے نا، صدیق اکبر گھر میں آئے، فاروق اعظم گھر میں آئے، عثمان غنی گھر میں آئے، اور مولا علی بھی گھر میں آتے۔ تو اب جو یہ تقسیم کرتے ہیں نا کہ حضرت علی گھر والے ہیں، باقی در والے ہیں، وہ یہ حدیث پاک جو مشکات شریف کی ہے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں اور غور کریں، یہ سب گھر والے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جو یہ انکار کرتے ہیں، کیا ان کے خاندان میں یہ سلسلہ ہے کہ جو سسر ہو اور جو داماد ہو اس کو گھر کے دروازے پہ بٹھایا جاتا، اندر نہیں بلایا جاتا؟ ہاں جی، تمہارے خاندان میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جو سسر ہو وہ گھر والا نہیں ہوتا، وہ در والا ہوتا؟ بس تم چوکھٹ پہ بیٹھو بھائی سسر صاحب، اور جو داماد ہو اس کو کہا جاتا تم در والے ہو، گھر والے نہیں ہو۔ صدیق اکبر تو سرکار کے سسر ہیں، ہے نا سسر؟ فاروق اعظم سسر ہیں، عثمان غنی داماد ہیں۔ تمہارے خاندان میں ہوتا ہو کہ سسر و داماد کو دروازے سے باہر رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں نہیں ہوتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلایا۔ صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے، فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے، عثمان غنی اندر تشریف لے گئے۔ یہ ان کا خود ساختہ فلسفہ ہے جو بغض صحابہ میں انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ ایسی تقسیم نہ دور صحابہ میں تھی، نہ دور تابعین میں تھی، نہ دور تبع تابعین میں تھی، نہ دور ائمہ مجتہدین میں تھی۔ 1400 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مسلمانوں میں تو یہ تقسیم نہ تھی، یہ منافقوں نے خود سے گڑھ لی ہے۔ ہمیں منافقوں سے کیا سروکار، ہم تو سرکار سے محبت کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے ان کو اپنے گھر پر بلا لیا تو ہم کون ہیں در والے بنانے والے اور گھر والے بنا کر تقسیم کرنے والے؟ یہ سارے ہی گھر والے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صرف آج شہادت کا بیان بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن آپ کی سیرت کا، عظمت کا، شان کا بیان تو ہو ہی گیا۔ اب صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہاڑ بھی تو حضور کا امت ہی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پہاڑ بھی تو جانتا ہے اللہ کے رسول آج میرے در پر میرے گھر میں آ گئے ہیں، مجھ پر آ گئے ہیں، اسے وجد آ گیا۔ عشق، ہر مخلوق حضور کی عاشق ہے، پہاڑ بھی عاشق تھا، وجد آ گیا۔ وجد آیا تو کب کانپنے لگا، جھولنے لگا، سرکار نے پاؤں مارا اور فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سرکار کی غیب دانی تو دیکھو، ابھی تو فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، آپ ابھی سے اعلان فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ صدیق ہیں اور یہ شہید ہیں دونوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ مظلوم مدینہ ہیں، کربلا والے مظلوم کربلا ہیں، آپ مظلوم مدینہ ہیں۔ 50 دن تک آپ کو قید کیا گیا، گھر کے اندر محصور رکھا گیا، دانا پانی بند کر دیا گیا، روزے پہ روزے رکھ کر آپ دن گزارتے رہے، اور آخر کار ظلم و ستم آپ پر ڈھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین کو تلواریں دے کر دروازوں پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ ظالم لوگ جو خارجی تھے، یہ فتنہ پرور تھے، یہ بلوائی، یہ چھت توڑ کر اندر آ گئے، اور حضرت امام حسن بھی زخمی ہوئے، اور حضرت علی کے غلام کمبر جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور آخر کار 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے تھے اور آپ کو پانی پیش کیا۔ سرکار بھی تو جانتے ہیں نا یہ پیاسا ہے، فرمایا کہ عثمان غم نہ کرنا، کل تم ہمارے پاس آ کر پانی پیو گے۔ لیکن انہوں نے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی آفر کی کہ اب بلوائی زوروں پر ہے، آپ ادھر آ جائیں۔ فرمایا تیرے پاس فوج ہے، تو حفاظت بھی کر لے گا، لیکن مدینہ تو نہیں ہے، یہ روضہ مصطفیٰ تو نہیں ہے، یہ سرکار کا قرب تو نہیں ہے۔ اور وہاں صحابہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمیں تلوار اٹھانے دیں، فرمایا مدینے میں خون نہیں بہانے دیں۔ جام شہادت نوش کر لیا، لیکن خود سے آرڈر جاری نہیں کیا اپنی فوج کو کہ مقابلہ کرو۔ مدینے کا احترام کرتے ہوئے، مدینے والے کا احترام کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب پر رحمت فرمائے، ہمیں آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق بخشے، اور آپ کے طفیل ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔